السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو آپ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ صدیوں پرانی بات ہے، ایک گاؤں کے چوپال میں کھجور کا درخت تھا۔ اس کے بائیں طرف بیری اور دائیں طرف برکت کے درخت تھے۔ بیری اور برکت کے درمیان کھجور کا درخت قد آور تھا۔ اسے اپنے قد آور ہونے پر بڑا غرور تھا۔ وہ کبھی بیری اور کبھی برکت کے درخت کی طرف دیکھتا اور طنز کرتا۔ اے برکت کے درخت، تو اتنا پھلاؤ رکھتا ہے مگر تیری لکڑی کسی کام کی نہیں۔ نہ اس سے فرنیچر بن سکتا ہے اور نہ تیری لکڑی خوشبودار ہے جو کسی کام آ سکے۔ مجھے دیکھ، میری شاخوں سے ٹوکریاں، چٹائیاں اور ٹوپیاں بنتی ہیں، اور میرا پھل سبحان اللہ ایک مکمل غذا ہے، ہر بوڑھا بچہ پسند کرتا ہے۔ اس پر برکت کا درخت کہتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ حکیم میرے دودھ سے اور جڑوں سے بہت سی دوائیاں بناتے ہیں جن سے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ میرا پھل سینکڑوں جانور اور انسان کھاتے ہیں۔ مسافر میرے نیچے آرام کرتے ہیں۔ صبح و شام بہت سے پرندے میرے اوپر نیچے بیٹھ کر چہچہاتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ مجھے یہ آوازیں بہت بھلی لگتی ہیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مگر کھجور کے درخت کا غرور برقرار رہا۔ اسے بیری کے درخت کا چھوٹا قد بڑا ناگوار گزرتا، اسے ڈرپوک اور بزدل قرار دیتا، ہر وقت جھکے رہنے کا طعنہ دیتا۔ بیری کا درخت کہتا، اے مغرور درخت، تجھ پر تھوڑا سا پھل آتا ہے جبکہ مجھ پر اللہ کے احسان کا کوئی حساب نہیں۔ میرے پھلوں پر شہد کی مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں اور شہد بناتی ہیں۔ تمہیں کیا خبر بیری کا شہد کتنا مہنگا اور شفا والا ہے؟ شہد غذا بھی ہے اور دوا بھی، میری لکڑی جلانے کے بھی کام آتی ہے۔ بیری کے درخت بھائی، یہ انسان بڑا لالچی ہے، بغیر مطلب کے کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کبھی مجھے اور برکت کے درخت کو پانی نہیں دیا، بچے بوڑھے تجھے پانی دیتے ہیں۔ بیری کے درخت نے کہا، بھائی، تمہاری اور برکت کے درخت کی جڑیں گہری ہیں، تم زمین سے پانی چوس لیتے ہو۔ ویسے بھی بچے مجھے اس لیے پانی دیتے ہیں کہ میں ان کو بیر دیتا ہوں، جبکہ تم انہیں کچھ نہیں دیتے۔ تمہارا پھل ان کی پہنچ سے دور ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ انسان لالچی اور مطلب پرست ہے۔ اے درخت بھائی، ہمیں ویسے بھی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہو نہ ہو، یہ کون سا نیکی کا دور ہے؟ کھجور کے درخت نے کہا، تم اور برکت کے درخت کا کچھ حال نہیں۔ تم بزدل ہو، مجھے دیکھو، نہ کسی کو سایہ دیتا ہوں اور نہ ہی لکڑی۔ برکت کے درخت پر سارا دن پرندے شور و غل کرتے رہتے ہیں جس سے میرے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور تم پر بچے بڑے پتھر کنکر مارتے رہتے ہیں۔ تم ہر وقت آنسو بہاتے ہو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تم انہیں میٹھا پھل نہ دو، پھر تمہاری قدر ہو۔ کھجور کے درخت نے مشورہ دیا، میرا پھل انسان کے لیے ہے۔ مجھے اس وقت دکھ ہوتا ہے جب میری شاخیں توڑتے ہیں اور میرا کچا پھل گرا دیتے ہیں۔ اگر پھل پک جائے تو انہوں نے ہی کھانا ہے۔ یوں نوک جھوک میں موسم سرما گزر گیا۔ کھجور کے درخت کے ساتھ ایک اور کھجور کا ننھا منھا پودا تھا جو چند ماہ کا تھا، جو زمین سے سر اٹھائے بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ سردیوں کے بعد گرمیاں شروع ہوئیں۔ اس بار بہت گرمی پڑی، پہاڑوں پر جیسے آگ برس رہی تھی، گویا سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہو۔ درخت بھی عجب منظر پیش کر رہے تھے جس سے گرمی میں اضافہ ہو گیا، جس سے کھجور کا ننھا پودا مرجھانے لگا۔ اب کھجور کے پودے کو احساس ہوا کہ وہ قد آور ہے اور اپنی مختصر شاخوں سے اس پر سائبان نہیں کر سکتا۔ اس نے بیری اور برکت کے درخت سے درخواست کی کہ میرے ننھے منھے بیٹے کو بچانے کی کوئی ترکیب کریں ورنہ یہ مرجھا جائے گا۔ اس پر بیری اور برکت کے درخت سوچ وچار کرنے لگے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کس طرح اس ننھے درخت کی جان بچا سکتے ہیں۔ اس پر سائبان کرنا ضروری تھا۔ آخر ایک ترکیب سمجھ آ گئی۔ ایک دن بچے جب اسکول سے واپس آئے تو انہوں نے بستے ایک طرف رکھے اور بیری پر لگے پکے پھل توڑنے کے لیے کنکر، پتھر اور لکڑی کی موٹی اور لمبی سوٹی لانا نہ بھولے۔ انہوں نے بیری کے درخت پر ڈھابہ بول دیا تھا، ادھر ادھر سے پتھر مارنے لگے۔ بیری کے درخت نے انہیں کہا کہ میری بائیں شاخ پر میٹھے اور رسیلے بیر ہیں، تم مجھ پر چڑھ کر وہ بیر حاصل کر سکتے ہو۔ بچے اجازت ملنے پر بہت خوش ہوئے، فوراً شاخ پر چڑھ گئے اور بیر توڑنے لگے۔
کچھ زیادہ آگے بڑھے جس سے وہ شاخ ٹوٹ گئی اور سیدھی برکت کے درخت کے ساتھ جا لگی جس کے نیچے ننھا کھجور کا پودا تھا۔ بچے گڑبڑا کر نیچے اترے اور گھروں کو بھاگ گئے۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ انسان بڑا ظالم اور خود غرض ہے؟ دیکھ لو اس نے تمہارا کیا حال کیا ہے، تجھ سے بیر بھی کھائے اور تمہاری شاخ بھی توڑ دی اور فرار ہو گئے۔ واہ رے خود غرض انسان، واہ رے۔ میں نے خود انہیں ایسا کرنے پر اکسایا تھا کہ وہ مجھ پر سوار ہو کر بیر حاصل کریں۔ بیری نے جواب دیا، لیکن کیوں؟ کون اپنا بازو تڑواتا ہے؟ کون اپنے آپ کو زخمی کرواتا ہے؟ کھجور کے درخت نے پوچھا۔ وہ اس لیے میرے دوست، میری ٹوٹی شاخ برکت کے درخت کے ساتھ لگنے سے ننھے پودے پر سائبان بن گیا، جس سے ننھا پودا گرمی سے کچھ بچ جائے گا کیونکہ اب اس پر سائبان ہو چکا ہے۔ بیری نے کہا، تم کتنے عظیم ہو میرے دوست، اس بار یہ گرمی سے بچ جائے گا، اگلے سال یہ بڑا ہو جائے گا۔ تم نے قربانی دے کر میرے بیٹے کی جان بچائی، واقعی تمہارا جھکنا اور خدا کا شکر ادا کرنا اچھا لگا۔ تمہارے اس احسان سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی، تمہارا شکریہ دوست۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، قربانی دے کر ہی کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یوں گرمیوں کا موسم گزر گیا۔ ایک غریب آدمی نے سوکھی شاخ دیکھی، کلہاڑی سے علیحدہ کی اور جلانے کے لیے لے گیا۔ انسان وہی اچھا جو دوسروں کے کام آئے اور قربانی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔